سورہ متففین، کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے یہ لفظ؟ آپ پڑھ چکے ہیں اسے؟ یس، یا ناپ تول میں کمی کرنا، اس کے نام پر ایک سورہ ہے. تو آپ سوچیں ذرا کتنی کتنی بڑی چیز ہے یہ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر، یا جو ناپ تول میں کمی کرے. اور اس میں اس سورت کے شروع میں ہی جو متففین ہیں اس کے اوپر یہ اس میں سے یہ نام لے کر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. ناپ تول جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس پر سخت ہلاکت اس سورت میں بتائی گئی ہے، قیامت کا منظر ہے. اور پھر یہ سورت جو ہے اکثر مفسرین کے نزدیک مکی سورت ہے، اور کچھ کہتے ہیں مدنی ہے. لیکن اس کے اندر اس کے مفہوم سے لگتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے. ایک رکوع ہے اس کے اندر، دیکھتے ہیں. ویل کس کے لیے آتا ہے؟ ویل ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے، تباہی کے لیے. اور پھر جہنم کی گھاٹی میں سے ایک گھاٹی، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ویل. تو ہلاکت ہے متففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. دوز ہو گیو لیس، یعنی جو کم دیتے ہیں لوگوں کو، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. توفافا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، توففا، یطففو، تفف. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی تو اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھیک ناپنے لگے. ٹھیک ہے. اور یاد رہے وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالی، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، یعنی ناپ تول کم کر کے دیا، تول کم کر دیا، دوسرے کو چیٹ کیا، تو وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے. یعنی ناپ تول میں کمی کرنا جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں. وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ وہ آگ میں ہوں گے. اہل عرب جو ہیں، اہل عرب بھی یہ کام کرتے تھے. اچھا دیکھیں، متففین تا فا فا سے بنا ہے، تففیف سے ہے، یعنی ناپ تول کو کم کر کے دینے والے. اور تفیف کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، تفافا کہتے ہیں ناقابل ذکر چیز کو. تو تففا ناپ کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم کر دینا، یا اس کا جو میجرمنٹ ہے، پیمانہ ہے، اس کو ہی چھوٹا بنانا. تو اہل عرب تول کر چیزیں نہیں دیتے تھے. ناپنے کے جو ان کے میجرمنٹس ہوتے تھے، آلے ہوتے تھے، جس کو سا کہتے ہیں، اور وہ اس میں دو طرح سے کمی کرتے تھے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا ڈنڈی مارنا، دو طرح سے مارتے تھے. ایک تو پورا نہیں بھرتے تھے اس کو، یعنی میجر کو یا پیمانے کو پورا نہیں بھرتے تھے جو ان کا کنٹینر ہوتا تھا، یا پھر پیمانہ جو بناتے ہی چھوٹا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کے کام کرتی ہے، یعنی ناپ تول میں کمی کرتی ہے قوم، اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. اور پھر عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا 5 گناہوں کی سزا 5 چیزوں میں ہے. ایک وہ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، یعنی عہد کو توڑتا ہے، اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے. دوسرا، جو قوم اللہ کے کاموں کو یا قانونوں کو چھوڑ کر دوسرے قانونوں پر فیصلے کرتی ہے، ان میں فقر، محتاج عام ہو جاتا ہے، محتاجگی آ جاتی ہے. تیسرا، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور بہت سے امراض، یعنی بہت سے بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں، اور ایسی بیماری جو ان کے پہلوں میں نہیں ہوتی، جیسے ایڈس وغیرہ ہوتی ہے، اور بھی طرح کی بیماریاں. اسی طرح چوتھا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. پانچواں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتے ہیں. تبرانی میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں مال غنیمت کی چوری عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں. جس قوم میں سود خوری عام ہو جائے، ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے. جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع کر دیتا ہے، یعنی کمی کر دیتا ہے. اور لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، ان میں قتل اور غارت عام ہو جاتی ہے. اور جو لوگ معاہدوں میں، یعنی کانٹریکٹس میں غداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے.
اسی طرح کسی کے حق میں کمی کرنا بھی یہ اسی میں آ جاتا ہے. ہر حق ادا کرنا، جیسے نماز کا حق ادا کرنا، اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ اگر نماز میں بھی کمی کر دی جائے، اس کے حق میں کمی کر دی جائے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر دی. آپ نے تو پاؤں کی خشک ایڑی کے لیے بھی فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. اسی طرح جاب کے گھنٹوں میں کمی کرنا، یا سست کام کرنا، یا پھر آپ جو ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں جاب میں، یا کہیں کچھ اور کام کر رہے ہیں اس ٹائم پر، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بازار میں گئے تو ایک تولنے والا شخص تول رہا تھا. آپ نے اس کو ہدایت دی اور کہ تو جو ہے اور دے، یعنی اور دے، اور جھکا کر لے، یعنی زیادہ دو تھوڑا مت دو. ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن جو سورج ہوگا، یعنی جس انسان نے جیسے گناہ کیے ہوں گے نا، اسی حساب سے جو پسینے ہوں گے یا سورج ہوگا وہ اتنا ہی ایسے ہی قریب ہوگا. تو ناپ تول کمی کرنے والے کے لیے، اور صرف کوئی چیز لینا اور دینا نہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. ہر حق میں کمی کرنا، کسی کے بھی حق میں کمی کرنا ہے نا، وہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. ایک سے تو ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین، وہ لوگ جو ازک تالو، جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، اکتالو، جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، الناسی، لوگوں سے، یستوفون، تو وہ پورا پورا لیتے ہیں. اکتالو کاف یا لام سے بنا ہے کیل. اکتالا یکتالو اکتل، جب وہ ناپ کر، اکتالو کہتے ہیں جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، الناسی، لوگوں سے، یستوفونا، پورا پورا لیتے ہیں. اس میں واو فا یا استوفا، یستوفی، فا جو آتا ہے فا کے ساتھ یا اور الف مقصورہ، یعنی جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور بلکہ ایکسٹرا ہی لے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو دیتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کی بھی کا بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جو لوگ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، کالوہم، وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں، کالو، ناپ کر دیتے ہیں، ہم، انہیں، یہ جو ہے یہ بھی کافی علام سے بنا ہے، او یا وزنوہم، اور وہ تول کر دیتے ہیں انہیں، وزن کرنا، وزنوہم، تول کر دیتے ہیں انہیں، واو زانون سے، وزنا یزینو زن سے، اور جب وہ تول کر دیتے ہیں انہیں، یخسرون، وہ کم کر دیتے ہیں، اخسرا یخسرو سے، یخسرون، خسارہ اسی سے آتا ہے نا، تو وہ کم کر دیتے ہیں، یعنی چیٹنگ کرتے ہیں. کیسی چیٹنگ کرتے ہیں؟ کہ جب لوگوں سے لینے کی باری آتی ہے تو خوب خوب لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر ہلاکت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ناپ تول میں کمی کریں، چیٹنگ کریں، اس طرح کے کام کریں، ان پر بربادی ہے، ان پر ہلاکت ہے. الا، کیا نہیں، یظنو، یقین رکھتا، زنا یظنو سے، اولئک، یہ لوگ، کیا نہیں یقین رکھتے یہ لوگ، انہم، بے شک وہ، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہیں، بعثا یبعثو سے مبعوثون، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب بات بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، کیا انہیں اس بات پر یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، انہیں خوف نہیں آتا کہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. لی یوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یعنی وہ ڈرتے نہیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے جو دن بہت بڑا ہوگا. یوما، جس دن، یقومو، کھڑے ہوں گے، قاما یقومو، الناسو، لوگ، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، اپنے رب، تمام رب جہانوں کے رب کے لیے. کلا، ہرگز بھی نہیں، انا، بے شک، کتاب کیا، نام اعمال، الفجاری، فجاروں کا، بدکاروں کا، گنہگاروں کا، لفی سجین، سجین میں ہوگا. سجن سے بنائے، سجین قید خانے کو کہتے ہیں، قید خانہ یا جیل، وہ قید خانے کی طرح تنگ مقام پر ہوں گے.
بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہے جہاں کافر اور ظالم کی روحیں ہوتی ہیں، اور ان کے نام اعمال بھی جو ہے ہمیشہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہرگز بھی نہیں، بے شک یہ نام اعمال بدکاروں کے لفی سجین، سجین میں ہوں گے۔ وما ادراکا، اور کیا بتائیں آپ کو، ماں کیا ہے، سجین قید خانہ، یعنی وہ سجین اور وہ قید خانہ کیا ہے، کیا بتائیں آپ کو۔ کتابن، ایک کتاب ہے، مرقوم، لکھی ہوئی، مرقوم رقم سے بنائے، تحریر کی ہوئی، یعنی لکھی ہوئی اور سیلڈ کی ہوئی، مرقوم یعنی لوگوں کے نام اعمال ہیں اس میں، اور وہ کتاب ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے۔ ویلن، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ کذبا یکذبو سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اس طرح کے کام کرتے ہو، قیامت کے دن سے ڈر گئے، اور اس دن جو بدکار لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، ان کا نام اعمال سجین میں ہوگا۔ سجین مطلب قید خانے میں ہوگا، ایک نہایت تنگ جگہ، زمین کے سب سے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ کا نام بھی سجین ہے، جہاں کافر، مشرکین، ان سب کی روحیں جو ہے نام اعمال ہیں وہ جو ہے جمع کیے جاتے ہیں۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، الذین، وہ جو یکذبون، جھٹلاتے ہیں، کذبا یکذبو سے، بیوم الدین، بدلے کے دن کو۔ کیا ہوگا اس دن؟ جو لوگ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ وما، اور نہیں، یکذبو، جھٹلاتا، کذبا یکذبو سے، بھی، اسے، الا، مگر، کلو معتد، ہر حد سے بڑھنے والا، معتد، اعتدا، یعنی جو دوسروں کے حقوق مارے، جو حد سے آگے بڑھ جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے عین دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اعتدا، آخر میں یا الف مقصورہ کے ساتھ، اعتدا، یعتدی، اعتدی فعل امر، حد سے بڑھنے والا، اسیم، گنہگار، یعنی نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ اذا، جب، تتلا، پڑھی جاتی ہے، تلا یتلو سے تتلا، پڑھی جاتی ہے، علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیات، قالا، وہ کہتا ہے، اساطیرو، یہ کہانیاں ہیں، اساطیرو، کہانیاں ہیں، اولین، پہلوں کی، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ یعنی جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو گنہگار لوگ ہیں، جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ قرآن نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے، کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں۔ کلا، ہرگز بھی نہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہرگز بھی نہیں، بلکہ، رانا، زنگ چڑھ گیا، رانا زنگ کہتے ہیں، یعنی گناہوں کی سیاہی، گناہوں زنگ چڑھ گیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ماں، اس کا، جو، کانو، تھے وہ، یکسبون، کمائی کرتے، کسبا یکسبو سے، اس جو کمائی کرتے، کس کا زنگ چڑھ گیا؟ اچھا، یہ را یا نون سے بنا ہے، تو ہرگز بھی نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا، یعنی سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے ان کے دل، اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے تھے، جو وہ کمایا کرتے تھے۔ گناہ اگر بار بار کیے جائیں، توبہ نہ کی جائے، تو اس سے پورا دل کیا ہو جاتا ہے، یہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو سیاہی ہوتی ہے وہ دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہ وہ رعین ہے، یعنی ہے نا رانا، را یا نون سے بنائے، رعین ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ ہرگز بھی نہیں بلکہ اللہ ان کے دلوں پر برے اعمال نے زنگ لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ لگا دی۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھنے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے، یعنی بس چھوٹی سی پرک ہوتی ہے، پھر جب وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو وہ سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی جھلنی کی طرح سوراخ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا، ثابت قدمی اس کے اندر رہ نہیں پاتی۔ جیسے ہو نا، ایک دن اچھا کام کر لیا، اگلے دن پھر
ٹپ آ گئی پھر بیٹھ گئے، پھر کوئی اچھا کام شروع کر دیا پھر چھوڑ دیا، اگر اور پھر اس کو مکمل نہیں کیا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی ہم کر ہی نہیں پاتے. پھر انسان جب جس کی سیاہی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، کبھی کر لیا نہیں کریا، ثابت قدم ہی نہیں رہ پاتا پھر اپنے نیکیوں میں. اسی طرح اس لیے کیا ہے، استغفار کرتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 15، کلا ہرگز بھی نہیں، انہم بے شک وہ، ان ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون ضرور حجاب میں رکھے جانے والے ہیں. یعنی محجومون حجاب میں رکھے جانے والے. ہا جیم با سے بنا ہے محجوب، محجوبون یعنی اپنے رب سے دور رکھے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا سب سے بڑی نعمت ہے. اس جیسی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی سوائے جنتیوں کو. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کس کو ملے گا؟ جنتیوں کو. اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی کس کو رہے گی؟ جو گنہگار لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے، حجاب میں رکھے جائیں گے. ثم پھر، انہم بے شک وہ، لاسوالو ضرور جھونکے جانے والے ہیں. ہم کہتے ہیں نا سیسلا، اسی سے ہے لاسوالو ضرور ہی جھونکے جانے والے ہیں. سواد لام یا سے بنا ہے یہ. الجحیم جہنم میں. ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، قالا یقولو سے یقالو کہا جائے گا، یہ مضارع مجہول ہے. ہاذا یہ ہے، الذی وہ چیز، کنتم تھے تم، بھی اس کا، تکذبون اس کو جھٹلایا کرتے. کذبا یکذبو سے، تکذبون اس کو جھٹلایا کرتے. یعنی ان سے کیا کہا جائے گا قیامت کے دن؟ دیکھو تم اس چیز کو، یعنی جب قیامت آئے گی ان سے کہے گے اس چیز کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کے آنے پر تم یقین نہیں کرتے تھے. کلا ہرگز بھی نہیں، انا بے شک، کتاب الابراری نیک لوگوں کی، لفی علیین علیین میں ہوگی. اب نیک لوگوں کے نام اعمال کہاں ہوں گے؟ علیین میں ہوں گے، بلند جگہ ہوگی، وہ اوپر کی جگہ ہوگی. وما ادراکا اور کیا بتائیں آپ کو، ما علیون کیا ہے علیین؟ کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی، یشہدوہ حاضر رہتے ہیں اس پر، شہدہ یشہدو سے حاضر رہتے ہیں اس پر، المقربون مقرب فرشتے. سبحان اللہ، اس کے پاس ہر وقت کون رہتا ہے؟ اس کتاب کے پاس مقرب فرشتے رہتے ہیں. ان الابرارا بے شک نیک لوگ، لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، علی الآراء کی مسندوں پر ہوں گے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے. نظرہ ینظرو سے یعنی نیک لوگوں کو کیا ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ان کا نام اعمال علیین میں ہوگا. علیین جو ہے وہ اپوزٹ ہے سجین کا، اور بہت بلند مرتبہ ہے. علیین آسمانوں میں یا جنت میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال محفوظ ہوتے ہیں. ہر وقت ان کی نگرانی کے لیے مقرب فرشتے ان کے پاس رہتے ہیں، اور پھر ان کو نعمتوں والی جنت ملے گی، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بادشاہوں کی طرح عزت ان کو ملے گی، ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہوں گے. تعریفو وہ پہچان لیں گے، عریفہ یعرفو سے، تعریفو وہ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نضرۃ رونق نعیم نعمتوں کی. یعنی ان کے چہرے بھی کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہوں گی اس سے خوش ہو رہے ہوں گے، اور رونق ہوگی ان کے چہروں پر. دور سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے چہرے ہیں یہ نعمتوں کی وجہ سے. یسقونا وہ پلائے جائیں گے، سقا یسقی سے، یسقونا فعل مضارع مجہول، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم. رحیق خاص شراب کا نام ہے، پینے کی چیز. مختوم مہر لگی ہوئی، مہر بند یعنی سیلڈ چیز. حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن الرحیق مختوم سے پانی پلائیں گے. جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پھل کھلائے گا. جس نے کسی نیوڈ کو، ننگے مومن کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سرسبز لباس بنائے گا. اور الرحیق المختوم ایسی چیز ہے جہاں پر جس کے اندر نہ تو کچھ چیز جا سکتی ہو نہ باہر نکالی جا سکتی ہو، یعنی خالص سیلڈ مشروب. آپ دیکھتے ہیں نا سیلڈ چیز ہی، ہم یہاں پر بھی سیلڈ بوٹل لیتے ہیں، تو وہاں پر ایسی سیلڈ ہوگی، ایسی سیل لگی ہوئی ہوگی جو کہ کستوری کی ہوگی. الرحیق المختوم ہوگی جو تمام شرابوں میں سب سے عمدہ، بہتر، لذیذ ہوگی. اور یہ مشروب یا شراب جنتیوں کو کستوری کی مہر
لگے برتنوں میں پلائی جائے گی. جب وہ پینے والوں کے حلق میں اترے گی تو آخر میں انہیں کستوری جیسی خوشبو محسوس ہوگی اور وہ پلائے جائیں گے خالص شراب مہر بند سے. ختامہ اس کی مہر، ختام اس کی مہر مسکن مشک کی ہوگی. وفی ذالکا اور اس میں فلیتنافس تو چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں. یتنافس یعنی ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا، ایک دوسرے پر بازی لے جانا. متنافذون بازی لے جانے والے، یعنی نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے بازی لے جائیں، ایک دوسرے سے بہت زیادہ کام نیکی کا کام کرنے کا شوق رکھیں. بہت جو بھی نیکی کا کام ملے فوراً اسے کرنے لگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا موقع دے. تو تنافسا یا تنافسو، تنافس یعنی کچھ بھی نیکی کا کام ہو، کھانا کھلانے کا ہو لوگوں کو، یا کوئی بھی نیکی کا کام مل جائے، کسی بھی طرح کا کام مل جائے، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ ایسی چیزوں کے لیے. وَمِزَاجُهُ اور آمیزش اس کی، یعنی وہ جو مہر ہوگی اس میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، جیسے کہ یہاں پر کرتے ہیں نا. یہاں پر تو کمی کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن وہاں پر خوشی کی وجہ سے کر رہے ہوں گے. کوئی کمی نہیں ہوگی ان کو کسی چیز کی وہاں پر. تو اس کی تو یہاں پر ہے وہ مزاج اور آمیزش اس کی یعنی ملاوٹ اس کی من تسنیم سے ہوگی. سین نون میم سے بلندی کے لیے آتا ہے. اونٹ کی کوہان کو بھی کہتے ہیں، اس کو سنام کہا جاتا ہے. تو آمیزش اس کی تسنیم کی ہوگی. عینن، اب تسنیم کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا. عینن ایک چشمہ ہے، یشربو شریبہ یشربو سے پیئیں گے، بیہا اس سے مقربون مقرب لوگ، یعنی ایک چشمہ ہے خاص طور پر تسنیم، اور اس سے کون پیئیں گے؟ مقرب لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قریب تر لوگ ہوں گے وہ ہوں گے. اچھا، تسنیم جیسے میں نے بتایا نا بلندی کو کہتے ہیں. اونٹ کی کوہان کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ وہ بلند ہوتی ہے. اور قبر کو جب اونچا بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تسنیم القبور اس کو کہتے ہیں. تسنیم جنت کا ایک چشمہ ہے جو بہت اونچی جگہ پر ہے، بالائی علاقوں سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، اس لیے اس کو تسنیم کہا گیا. ایک چشمہ پیئیں گے اس سے مقرب لوگ. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اجرمو جرم کیے، اجرما یجرمو سے جنہوں نے جرم کیے، کانو تھے وہ من الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، یدھکون ہنسا کرتے، دہقا یدھکو سے یعنی جو لوگ ایمان لائے اس پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا اور جب مرو وہ گزرتے بہم ان کے پاس سے، یتغامزون وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے. یتغامزون غمزون کہتے ہیں پلکوں اور آئی برو سے اشارہ کرنا. تو یعنی نیک لوگوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ دیکھو یہ ہیں جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس طرح سے اشارے کرتے تھے. تو تغامزا یہ تغامزو سے بنا ہے. وَإِذَنْ قَلَبُوا اور جب وہ پلٹ کر جاتے، انقلب ینقلبو سے جب وہ پلٹ کر جاتے، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبو وہ پلٹتے، فقیہین دل لگی کرتے ہوئے. فقیہین فقہا یفقہون میں نے بتایا نا دل خوش ہو جانا، اور فاقیہ ایسے پھل کو کہتے ہیں جس کو کھا کر دل خوش ہو جائے. تو یعنی جب وہ مجرم لوگ ہوتے تھے ان کی صفت اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ نیک لوگوں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے اشارے کرتے اور اپنے گھروں میں ہنسی خوشی اپنے گھر میں گھستے اور ان کا مذاق بناتے ہوئے گھستے. وَإِذَا اور جب رَأَوْهُمْ وہ دیکھتے انہیں، قالو وہ کہتے، اِنَّ ہَؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ لَضَالُّونَ ضرور ہی گمراہ ہیں. یعنی نیک لوگوں کو دیکھ کر کیا کہتے؟ یہ گمراہ لوگ ہیں. اپنے آپ کو جو گنہگار تھے اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہم تو بہت پاکیزہ ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، اور نیک لوگوں کو دیکھ کر کہتے یہ گمراہ ہیں اور ہمیں گمراہ بتاتے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا اور نہیں ارسلو وہ بھیجے گئے، ارسلا یرسلو سے، علیہم ان پر، حافظین نگران بنا کر، نہیں وہ بھیجے گئے ان پر نگران بنا کر، یعنی ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی. یعنی ہمارا کام صرف کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کا کام کریں، دین کی دعوت کو پہنچا دیں بس، اور باقی سب کام کس پر چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ پر. فَالْيَوْمَ تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے،
من الکفاری کفاروں پر یدھکون ہنس رہے ہوں گے. یعنی دنیا میں تو کافر مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستا تھا اور آوازیں کستے تھے، اشارے کرتے تھے، گھر میں جاتے تھے، قصے سناتے ہوئے جاتے کہ آج کس مسلمان کو چھیڑ کر آیا ہوں میں، آج میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس طرح سے دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے. اب آج کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جنتوں میں کیا وہ مسلمان لوگ ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے. علی الآراء کی مسندوں پر، ینظرون انہیں دیکھ رہے ہوں گے، نظر ینظرو سے، حل کیا، سوبا بدل دیے گئے، سوری بدلا دیے گئے، صوب سے بنا ہے نا، صوب ثواب بھی اسی سے آتا ہے، نہیں بدلا دینا، ثواب دیے گئے یعنی بدلا دیے گئے، الکفار کفار، ما اس کا جو کانو تھے وہ یفعلون کیا کرتے. اب دیکھو نا، شروع میں جب ہم نے پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا کہ جو ہے ایک دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے متقی لوگ اور دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر اینڈ میں کیا بتایا کہ کس کو دیکھ رہے ہوں گے، مجرم کو دیکھ رہے ہوں گے. یعنی کہ یہ مجرم تھا، اس نے دنیا میں میرے ساتھ دیکھو ایسا کیا تھا، مجھے دیکھ کر اتنا مذاق بنایا تھا، آج دیکھو وہ کہاں پر ہے، آج مسلمان اس پر مذاق بنا رہا ہوگا، اس کو دیکھ کر جہنم میں کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے، تمہارا کیا حال ہوا اور میرا کیا حال ہوا. اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے ساتھ یہ کیوں کرے گا، جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، ان کی سزا ان کو مل رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک بنائے اور ان صورتوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.